بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کی تخلیق کا ذکر قرآن عظیم کے اندر نہیں ہے، لیکن حضرت انسان کی تخلیق کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ میں جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر لیا تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ بجا لایا انسان کی تعظیم کی خاطر۔ حالانکہ غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، لیکن چونکہ یہاں خود رب کائنات حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ آدم کو یعنی انسان کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ بجا لایا الا ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا۔ صبح قیامت تک نامراد ٹھہرا دیا گیا، ملعون ٹھہرا دیا گیا۔ تو انسان کی عظمت اللہ رب العالمین نے کتنی اجاگر کی ہے، یہ ان باتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی تخلیق انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو بہت سارے قوانین ایسے تھے جن کو تبدیل کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، اور کم و بیش 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ لیکن ان سب کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کن کا لفظ استعمال کیا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتے، کن کہہ دیتے تو وہ وجود میں آ جاتی۔ زمین کو بنانا تھا، کن کہہ دیا، فیکون، بس وہ بن گئی۔ آسمان کو کن کہا تو پستی مل گئی، سورج کو کن کہا تو روشنائی مل گئی، ستاروں کو کن کہا تو جگمگاہٹ مل گئی۔ اس طرح ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا کن کے ذریعے۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، مجھے اپنی ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے، میں نے اپنے ہاتھوں سے، قدرت والے ہاتھوں سے حضرت انسان کو تخلیق کیا، اور کس قدر خوبصورت بنایا۔ اب انسان کو دیکھیے کہ مجسمہ غلاظت جسے کہہ لیں، جلد اوپر ایسی خوبصورت بنائی ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے پیار الفت کرنے والا ہے۔ لیکن حقیقت دیکھیے کہ انسان کا ناخن ہے، کوئی دوسرا آدمی برداشت نہیں کرتا۔ انسان کے جسم کے اندر لہو ہے، کوئی دوسرا آدمی برداشت نہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں سب کچھ۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ رب العالمین نے ایسی خوبصورتی اور ایسا حسن انسان کو بخشا کہ کائنات کے اندر اس کے حسن کا مقابلہ نہیں۔ اور اس سے آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے صبح قیامت تک اور جب سے دنیا بنی ہے بہت سارے انسان پیدا کیے، بہت سارے انسان پیدا کیے۔ اس میں حسین اور حسین تر انسان بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، اور بعض انسان ایسے ہیں کہ ہم انہیں بدصورت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بدصورت نہیں ہیں، ان کو بھی چاہنے والے دنیا کے اندر دوسرے لوگ موجود ہیں، وہ بھی حسن رکھتے ہیں، خوبصورتی رکھتے ہیں۔ لیکن دو انسان ایسے گزرے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کمال کا حسن عطا فرمایا، اور فقہا لکھتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے جب حسن کو تخلیق کیا، ایک ہے انسان کی تخلیق، ایک ہے حسن کی تخلیق۔ انسان کو تخلیق کرنے کے بعد جب حسن کو تقسیم کیا، حسن کو تخلیق کیا تو حسن کے 100 حصے بنائے، 100 حصے، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو اٹھایا اور اس کے 2 حصے کیے، اس آدھے حصے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مقدر بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو، جن کا حسن پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اور مثالیں دی جاتی ہیں حسن یوسف کی، اور باقی جو آدھا حصہ بچا تھا وہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا، وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ جو آدھا حصہ وہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا۔ پیچھے بچتے ہیں 99 حصے، 99 حصے اللہ رب العالمین نے اٹھا کر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ حضرت نبی علیہ السلام چونکہ باعث تخلیق ہیں، آپ کو بھیجنا تھا، آپ کو مبعوث کرنا تھا، آپ کے صدقے میں پوری کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کو خلقت ملی ہے، اس کو تخلیق ملی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، صرف آپ کی بعثت مقصد تھی۔ اگر آپ نے اس دنیا کے اندر آنا نہ ہوتا تو اس کائنات کو وجود نہ ملتا، آپ نے آنا نہ ہوتا اس کائنات کے اندر حضرت انسان کو تخلیق نہ ملتی۔ تو حضرت انسان کی تخلیق جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا صدقہ ہے۔ باقی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو خوبصورت بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، کوئی مقابلہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر انسان کی تخلیق کا، تو اس پر انسان کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس پر انسان کو اللہ رب العالمین کے حضور عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے، شکر کا سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ دعا ہے بدرگاہ رب العالمین اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو خلقت انسانیت کا مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو، جنات کو اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر اپنے عبادت کے لیے۔ تو مقصد عبادت اگر انسان بھول جائے تو پھر خلقت کا کیا فائدہ؟ مقصد خلقت اگر انسان بھول جائے تو پھر پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے۔ آج لوگ نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کا واضح اعلان ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، خوبصورت ایک بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، شرارتیں ہیں، پھر جوانی ہے، شباب ہے، عروج ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن اگر یہ سارا کچھ پیدائش سے لے کر موت تک اگر انسان اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دے تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی ضلالت کوئی نہیں ہے، گمراہی کوئی نہیں ہے، انسان گمراہ ہو جاتا۔ لیکن اگر ساری زندگی نافرمانیوں میں گزارنے کے بعد آخری وقت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور جیسا کہ خود رب کائنات نے قرآن عظیم نے فرمایا، قرآن عظیم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو توبہ کی طرف آؤ اور توبۃ نصوحا کرو، پختہ توبہ جس پر تم کار بند بھی رہو، اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے استقامت کی دعا بھی کرو، اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ تو ایسے حالات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ساری زندگی کے گناہ لے کر آ جاؤ، لیکن صدق دل سے توبہ کر لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ نے جہاں خوبصورت زندگی دی ہے، خوبصورت انسان کو شکل دی ہے، بے عیب پیدا کیا ہے، تو وہاں اللہ رب العالمین کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں پیدا کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ہمیں چھوڑ دیا، نہیں۔ آپ دیکھیں طرح طرح کی نعمتیں صبح و شام آئے روز ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین انسان کو عطا کر رہا ہے جس کا نعم البدل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا جسم کام کر رہا ہے،
بے عیب ہے، ہر عضو کام کر رہا ہے، ہاتھ ہیں کام کر رہے ہیں، بازو ہیں کام کر رہے ہیں، پاؤں سے چل رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کام کر رہی ہیں، زبان کام کر رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دل کام کر رہا ہے، اور جو ڈھانچہ بنا ہے، ڈھانچے کے اندر جتنا سسٹم ہے وہ اگر کام کر رہا ہے تو اس پر بھی ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس آنکھوں والی نعمت نہیں ہے، پوچھئے ان لوگوں سے جو معذور ہیں ہاتھوں سے، قدر کیجئے ان چیزوں کی۔ ورنہ ان لوگوں سے جا کے پوچھئے جن کے پاؤں کام نہیں کرتے، چل نہیں سکتے، دماغ کام نہیں کرتا، دنیا والے اسے پاگل کہتے ہیں، آنکھیں کام نہیں کر رہی، دنیا والے اسے اندھا کہتے ہیں، زبان کام نہیں کر رہی، دنیا والے اسے گونگا کہتے ہیں، سن نہیں سکتا، اہل زمانہ اسے بہرا کہتے ہیں، عیب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر ان تمام عیبوں سے ہمیں پاک کر رکھا ہے اور یہ ہمارا پورا نظام چل رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی جو ہم نعمتیں اللہ کے استعمال کر رہے ہیں، پھل فروٹ ہیں، یہ جتنی بھی اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے چیزیں مسخر کر رکھی ہیں، دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، صبح ہے، دوپہر ہے، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند آ رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اور ستاروں کی جگمگاہٹ ہے، ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے صرف انسان کے لیے کہ انسان کی زندگی بہتر بن جائے۔ تو سب کچھ اگر ہمارے لیے ہے اور ہم اگر انسان ہیں، ہمارے اندر انسانیت ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا خوبصورت پیدا کیا، پھر اتنی خوبصورتی کے بعد اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نواز دیا۔ اگر ایک نعمت بھی چھن جائے تب اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اس لیے آج ہمیں توبہ کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔